اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ تمام احباب کو ہم اپنے چینل دا مسلم ٹیچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد وہاں پر ایک بیل آئیکن یعنی کہ گھنٹی کا نشان بیدار ہوگا، وہاں پر آپ نے اس گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لینا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جو واقعہ بتانے جا رہے ہیں یہ تاریخ کا ایک ایسا بدترین واقعہ ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے، اور یہ جو کہانی ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ 100% درست کہانی ہے جس کو مستند کتب میں نقل کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی کیا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس بھی چیز کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں وہ ضرور تحریر کیجیے گا۔ ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا تو صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ یعنی خانہ کعبہ کا رخ کیا۔ خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد آپ نے خانہ کعبہ میں موجود جتنی بھی تصاویر تھیں ان تمام تصاویر کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ ان تصاویر میں ایک بہت عام تصویر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے تھے۔ آپ نے وہ تصویر نکال کر باہر پھینکی اور تصاویر سے پاک کرنے کے بعد وہاں پر موجود جتنے بت تھے ان تمام بتوں کو بھی نیچے زمین پر پھینک کر توڑ دیا۔ اس کے علاوہ وہاں پر کوئی ایسی چیز جو کہ شرک کو ریپریزنٹ کرتی ہو، اس کی نشاندہی کرتی ہو، آپ نے وہ تمام چیزیں توڑ پھوڑ کر پھینک دی۔ اس کے بعد آپ تشریف لے کر گئے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر دو بت موجود تھے، ایک بت صفا کی پہاڑی پر اور دوسرا بت مروہ کی پہاڑی پر۔ یہ جو دو بت ہیں ان دو پہاڑیوں پر، ان دونوں بتوں کی ایک تاریخ ہے۔ ان میں سے ایک بت ایک عورت کا اور دوسرا بت ایک مرد کا ہے۔ ان دونوں کے نام اصاف اور نائلہ ہیں۔ ان بتوں کو بھی اس دور میں توڑ دیا گیا۔ اب صحابہ میں بات یہ پھیلی کہ آخر یہ بت تھے کون اور ان کی تاریخ کیا ہے، تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان بتوں کی تاریخ کیا تھی۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسماعیل اور اماں ہاجرہ کو لے کر جب مکہ المکرمہ کے بیچوں بیچ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو تعمیر آپ نے جب کرنا شروع کی تو تعمیر کے بعد آپ نے یوں کیا کہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی ملا لیا۔ یہ دونوں باپ بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے۔ تعمیر کرنے کے بعد وہ یہاں سے واپس چلے گئے اور وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی وہ بھی کعبۃ اللہ کے اندر ہی رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں پر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات تھی۔ ایک عرصے کے بعد وہاں پر سب سے پہلا قبیلہ آ کر آباد ہوا۔ آباد ہونے والے قبیلے کا نام جہل تھا۔ اس قبیلے کا ایک مرد جس کا نام اصاف اور ایک عورت تھی جس کا نام نائلہ تھا۔ اصاف اور نائلہ دونوں کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے۔ دونوں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے مگر وہ اپنے بڑوں کی مرضی کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ مباشرت کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا جب ان کا پورا قبیلہ کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے سارے لوگوں کو ساتھ لے کر کعبۃ اللہ کی جانب آیا۔ جب لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تو ان دونوں نے لوگوں کی آنکھ سے چھپ کر، آنکھ سے بچ کر کعبۃ اللہ کے اندر جانے کا قصد کیا اور موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں نے بدفعلی کر ڈالی۔ مگر جب وہ بدفعلی کر رہے تھے اسی دوران ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور دونوں پتھر کے ہو گئے۔ ناظرین، اس کہانی کو یہیں روکتے ہیں اور آپ کو صفا و مروہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں جو مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس واقع ہیں۔ ان دو پہاڑیوں کے درمیان حج اور عمرہ کے موقع پر حاجی 7 چکر لگاتے ہیں جسے سعی کہتے ہیں۔ صفا و مروہ کے درمیان ہی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں سعی یعنی بھاگ دوڑ کرتی رہیں اور انہی کی یاد تازہ کرنے کے لیے حاجی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک سوال آپ کے ذہن میں بیدار ہو سکتا ہے کہ صفا و مروہ کے معنی کیا ہے؟
صفا و مروہ کعبہ کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں۔ صفا کے معنی ہے چکنا پتھر اور مروہ کے معنی ہے سفید اور ملائم پتھر۔ ایک قول یہ ہے کہ صفا کے معنی ہے صاف اور خالص اور مروہ کے معنی ہے چھوٹے چھوٹے پتھر۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ صفا کو اس لیے صفا کہتے ہیں کہ اس پر حضرت آدم صفی اللہ بیٹھے تھے، اور مروہ کو اس لیے مروہ کہتے ہیں کہ اس پر ان کی امرا یعنی بیوی بیٹھتی تھیں۔ ناظرین، اب ہم واپس آتے ہیں کہانی کی جانب۔ جب یہ دونوں افراد یعنی اصاف اور نائلہ وہاں پر پتیلی کرتے ہوئے پتھر کے بن گئے تو قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ لوگ قافلے میں موجود نہیں۔ ان کے قافلے میں موجود نہ ہونے کا دیکھ کر قافلے والوں کو کافی حیرت اور پریشانی ہوئی۔ جب انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ کعبۃ اللہ کے اندر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ دونوں نہایت بری حالت میں یعنی کہ ایک نازیبا حالت میں موجود ہیں اور دونوں پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کو نکال کر کعبۃ اللہ کے باہر رکھ دیا، اور اس لیے رکھا تاکہ یہ دونوں نشان عبرت بن جائیں۔ یہ دونوں نشان عبرت بننے کے بعد وہ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے ان بتوں کو الگ کر کے ایک کو صفا اور دوسرے کو مروہ پر رکھ دیا، اور اسے صفا اور مروہ پر رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آتے جاتے جو بھی شخص یہاں سے گزرتا وہ ان کو جوتا رسید کرتا تاکہ ان پر تا دم آخر لعنت ہوتی رہتی۔ مگر ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جوتا مارنا ختم کر دیا۔ اب لوگ وہاں سے گزرتے ہوئے سزا کے طور پر انہیں تھپڑ رسید کرتے، اور یہ تھپڑ والا معاملہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ صرف ہاتھ لگانے تک محدود ہو گیا۔ چونکہ وہاں پر بہت زیادہ آبادی نہیں تھی، اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ جاہل لوگوں نے ان دونوں کو باقاعدہ ہاتھ لگا کر پوجنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں بت وہاں کے تمام بتوں میں ایک بہت بڑا مرتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب لوگ ان کو باقاعدہ پوجتے اور انہیں محبت کی دیوی اور دیوتا مانتے تھے۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ جب اس وادی میں حق آیا، جب اس وادی میں سچ آیا تو ان دونوں بتوں کو فنار کر دیا گیا۔ ناظرین، وقت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان اگر کچھ بھی کر لے وہ خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ حضرت شیخ سعدی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی دو افراد کو تلاش کرنے میں گزار دی مگر میں انہیں کبھی نہیں پا سکا۔ ایک وہ شخص جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے میں سے لوگوں کو صدقہ و خیرات کرے اور تنگ دست ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس نے ظلم کیا ہو اور خدا کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا، ایک ایسا ظلم جو ان کی اپنی جانوں پر تھا، اور اس ظلم کا ان لوگوں پر بہت برا اثر ہوا۔ ناظرین، اب ایک اور بہت بڑا سوال جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام نے جب یہ داستان سنی تو ان کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ چونکہ ان دونوں پہاڑوں پر یہ دو برے بت یعنی کہ یہ دو زانی بت پڑے ہوئے تھے، تو کیا ان پہاڑیوں کے درمیان یعنی صفا اور مروہ کے درمیان اگر ہم صحیح کریں تو کیا یہ درست ہوگا یا پھر یہ بھی کوئی مشرکانہ حرکت ہے؟ اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت سے کلیئر کر دیا، جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک صفا اور مروہ کی جو دو پہاڑیاں ہیں یہ متبرک ہیں، اور ان کے درمیان صحیح کرنا جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ جب وہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو اس کے درمیان صحیح کریں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر حکم ہے اور یہ کوئی مشرکانہ قدم نہیں ہے۔ اس سے جب کلیئرٹی ملی تو اب بھی اگر کوئی بھی شخص وہاں پر جاتا ہے تو وہ شخص ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح ضرور کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو یقیناً آج آپ کے نالج میں کسی نہ کسی طرح سے اضافہ کر چکی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگر آپ اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل دا مسلم ٹیچر کو وزٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن دبا کر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز کو بھی آن کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.